أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت یہ وعلى کام ہے. كسبت ربنا ولا تحملنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلی پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حال تڑپ جالی وہ بہت دربار رہی ہے. مجھے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. Can you listen to me? ہاں سوری جلدی اسٹارٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وی گیٹ انٹو دی ٹیکنیکلز. جیسے میں نے کہا کہ میں نے حج میں دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. میں پچھلے 3 سال سے لیکچر دیتا رہا ہوں، اس سے پہلے 90s میں بھی میں نے لیکچر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سیکھنے کا موقع دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد میں ہفتے میں 6 دن لیکچر دیتا ہوں، تو وہ ویل اسٹارٹ اینڈ دین آئی ول انوائٹ یو ٹو جوائن ٹو دیٹ. آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اسپرٹ آف سلاٹر. اس کا مطلب ہے اردو میں اگر کہیں تو قربانی کی روح. روح جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے. میں مسئلوں پر بات نہیں کروں گا قربانی کے، بلکہ ہم ایک جو مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کی ایک منزل آخری قربانی ہے، ہم اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس نے جو تخلیق کیا ہے اس کا ذکر اس نے کیا ہے سورہ ملک میں، جو کہ 67 نمبر سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس کی چند آیات سنیے، پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا. پہلی بات تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس نے پیدا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کل بادشاہی ہے، اور اس نے پیدا کیا پھر زندگی اور موت کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے. تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو تعین کیا ہے وہ یہ تعین کیا ہے کہ دیکھیں تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے.
اور پھر اس نے کہا وہ عزیز الغفور ہے، وہ بڑا غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، جو ہم سے کوتاہیاں ہوں گی وہ اس کو معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے اس لیے تخلیق کیا تم کو کہ تم نیک عمل کرو۔ تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی ہے کہ انسان کو یہاں بھیجا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کون شخص نیک عمل کر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ ترین مقام جو ہے اس کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس پیغمبر بھیجے ہیں، اور اس کی آخری پیغمبر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی جو اخلاق تھے وہ سب سے مکمل اخلاق تھے، مکارم اخلاق تھے، تو وہ ہمارے لیے اگزامپل ہیں۔ تو ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہے نیک عمل کرنا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موضوع، ایک حکم دیا اور ایک ہمارے سامنے مثال رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا ہے، تو انسان کون ہے اور اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کون کون سی صلاحیتیں دی ہیں؟ تو سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، اور پھر علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الإنسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمه البيان، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اب جو الرحمن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو مبالغے کے صیغے میں ہے، وہ نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اور علم القرآن، اس کی سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ قرآن ہے، اس نے قرآن کا علم دیا، اس کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو خود تعلیم دی، اور کس کے ذریعے دیا؟ جبرائیل کے ذریعے دیا۔ کس کے لیے دیا؟ ہمارے لیے دیا۔ تو قرآن کی جو تعلیم ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی علم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ نصیحتیں ہیں، یہ عمل ہے کہ اس کو کیا جائے، اور اس عمل کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال رکھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی، جنہوں نے پہلے اس کا خود حق ادا کیا، زبان سے نہیں علم حاصل کیا، عمل کر کے دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا علم القرآن خلق الانسان، تو جو اللہ کی تخلیق ہے کائنات میں اس کی سب سے برتر مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان کیوں سب سے برتر مخلوق ہے؟ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کے اپنی صفات کی ایک جھلک انسان میں دے دی ہے، تو انسان جو ہے اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہو گیا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو ہماری خدمت پہ لگایا اور ہم کو بنایا اس نے اشرف المخلوقات۔ اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی فیکلٹیز رکھی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا علمہ البیان، کہ اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اگر انسان کے اندر تمام صلاحیتیں ہوں اور اس کے اندر اگر بولنے کی قوت نہ ہو، بیان کرنے کی قوت نہ ہو، واضح کرنے کی قوت نہ ہو، تو وہ انسان جو ہے بالکل نامکمل ایک انسان ہوتا ہے۔ تو عظیم نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گویائی ہے، اور اس گویائی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں 2 ہونٹ دیے، 2 آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک زبان دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اب اس صلاحیت کو استعمال کرنا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے۔ یہ جو قرآن ہے یہ ہماری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اب ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں۔ کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہاں پیدا ہوگا، اس کی کیا شکل و صورت ہوگی، وہ کس کے گھر میں پیدا ہوگا، اس کے پیدا کرنے والے جس کے یہاں پیدا کیا جائے گا وہ اسلام پر ہوں گے یا غیر مسلم ہوں گے۔ اب سورہ حق جو ہے، سورہ حج ہے، اس کی 2 آیات ہیں جو آخری 77 اور 78۔ 77 کیا کہتی ہے؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اور پیدا کیا ہے ایک مسلمان گھرانے میں، اور مسلمان گھرانے میں جب اس نے پیدا کیا ہے تو ہم سے کہا ہے اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیک عمل انجام دو۔ وہی بات جو سورہ ملک میں کہی گئی کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے،
اور کہا امید ہے لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، اور ایک مسلمان گھر میں پیدا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں حج کی جو ہے اس میں سمجھایا۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اب اس کے ترجمے کو میں آپ کے سامنے انالیسس کر کے پیش کرتا ہوں۔ اور راہ خدا پہ ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس میں جد و جہد کرو، اور جد و جہد کس لیے کرو؟ ایکم احسن عملا، نیک عمل کرنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں تمہیں آزمائش آئے گی، تمہاری مخالفت ہوگی، لیکن تم نے استقامت اختیار کرنی ہے اور حق ایسا ادا کرنا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ عطا کیا جائے۔ یہ جہاد وہ نہیں ہے جس کو عام سمجھا جاتا ہے، یہ جد و جہد زندگی ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ اس زندگی میں جد و جہد کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ نیک عمل کر کے ہم دکھائیں۔ اور کیوں کریں؟ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اس نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں کہاں پیدا ہو جاؤں، میری شکل و صورت کیا ہو، میرے ماں باپ کون ہوں گے، میری عمر کتنی ہوگی، میری تقدیر کیا ہوگی۔ اس نے مجھے منتخب کر کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ آپ لوگوں کو بھی اس نے منتخب کیا ہے اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے جو دین حق ہے۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق دوسری ہے جو اسلام پہ پیدا نہیں ہوئی، ان سے زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم جد و جہد کریں جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں مسلمان منتخب کر کے پیدا کیا ہے۔ اور اس نے پھر یہ کہا، اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہے اس کو بہت آسان بنایا ہے۔ نیک عمل کرنا انسان کے اندر اس کا تعارف رکھا ہے، اس کو ودیت کیا ہے نیک عمل۔ برے عمل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، اس کے اندر ودیت کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کہ یہ نیک عمل ہے، یہ عمل بد ہے۔ تو کسی مشکل سے اس نے دوچار نہیں کیا ہے، نہ دین میں سختی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں چاہتا تو وہ نہیں اختیار کرے، لیکن جو جد و جہد کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی۔ اب یہاں تین باتیں اس آیت میں کہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، پھر تمہارا نام مسلمان رکھا اس قرآن میں بھی اور پہلے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین آیا ہے ہمیشہ، اس کا نام اسلام ہے، اور اس پر چلنے والے مسلمان ہیں۔ یہودی یا عیسائی یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ اسلام میں سے فرقے بن گئے ہیں۔ جو بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب مسلمان تھے اور دین اسلام پہ تھے۔ ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اب یہاں بات کی اللہ تعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم کہ تمہارے باپ کا دین ابراہیم ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ملت کیا ہے؟ جو انبیاء آئے ہیں ان کے تین ادوار ہیں، ایک حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت نوح تک، اور حضرت نوح کے بعد پھر دنیا ختم ہو گئی، اور پھر جب دنیا سٹارٹ ہوئی تو پھر حضرت ابراہیم آئے جن کی اولاد سے 1,00,000 انبیاء آئے ہیں۔ تو یہاں ملت ابھی ابراہیم ملت کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آفیشیل خلیفہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مقرر کیا۔ قرآن میں کہا کہ ہم نے ان کو امام الناس بنایا، کل انسانیت کا امام بنایا، ہم نے ان کو ابو الانبیاء بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا۔ تو ملت، ان کی ملت سے حضرت ابراہیم کی اولاد سے 1,00,000 نبی آئے، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کی امت میں ہم ہیں۔ تو ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور ملت ابراہیمی میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماڈل تھے حضرت ابراہیم، ہمارے لیے ماڈل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کو جب حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ تم اسلام لے آؤ تو انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور ایک ہی دین آیا پہلے بھی اور پھر بھی۔ اور یہ دین کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بتایا کہ ہم کیوں تمہیں یہ دین دے رہے ہیں، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔
آج بھی ہم وہ گواہی دیتے ہیں. اب ہم لوگوں پہ گواہ رہے ہیں. تو مسلمان امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اور جتنے رسول آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمن الرسول، ہم کل امن پر جتنے رسول بھیجے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. مجھ سے ایک ریپریزیڈنٹ تھا کمپنی کا، اس نے کہا سرشار یو تھنک دیٹ آئی ایم اے کافر، ہی واز کرسچن. میں نے کہا ناٹ، میں پہلے عیسائی ہوں کیونکہ میں حضرت عیسیٰ پر اگر ایمان نہیں رکھتا تو میرا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم حضور محمد صلی اللہ علیہ پر اسلام نہیں لاؤ گے، تم حضرت عیسیٰ تک ایمان لاؤ گے. تم ایمان ہے تمہارے پاس نامکمل ہے. میرا اس دور میں ہم دونوں ہیں، تمہارا ایمان نامکمل ہے، میرا ایمان مکمل ہے کیونکہ میں آخری رسول پر بھی ایمان لاتا ہوں. تو تکون الشہداء علی الناس، یہ جو ناس کا لفظ آیا ہے، یہ پوری غیر مسلم امت جو ہے، جتنی آبادی کائنات میں ہے انسانوں کی، اس پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو شہادت دیں. مسلمانوں کو مسلمان بنائیں، وہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرے، اور پھر وہ جو سر تسلیم خم کرے وہ غیر مسلموں پہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ جو مسلمان ہیں ہم، تو ہمارا مینڈیٹ اللہ تعالیٰ نے کہا لہذا نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو اور اللہ کے ساتھ متمسک رہو. نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو. کیوں تھام کے رکھو؟ وہی تمہارا مولا ہے، سو وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. اب وہ بہترین مولا بہترین مددگار ہے. یہاں سے پلٹ کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس کو حساب کتاب دینا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ ہم نے اچھے عمل کیے تھے نہیں کیے تھے. اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ جو اچھے عمل نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس نے ہمیں ان ایڈوانس ہم کو واضح کر دیا ہے، ہم کو تنبیہ کر دی ہے. اگر ہم تنبیہ قبول نہیں کرتے تو پھر ظالم کون ہے؟ وہ ہم ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی بھی بات کو قبول نہ کیا اور اپنے لیے صراط مستقیم کو نہ چنا. اب اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری آتی ہے؟ اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت مختصر سی صورت ہے جو سورہ عصر ہے، اور وہ تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے. ہر مسلمان کا احتساب جو ہوگا وہ سورہ عصر کے تحت ہوگا. ایک امام شافعی نے غالباً یہ کہا کہ اگر قرآن نہ نازل ہوتا تو سورہ عصر پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ صورت کیا ہے؟ اس میں اتنی کون سی بڑی حکمت ہے جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی. ایک زمانہ عصر ہے، ایک زمانہ دہر ہے. دہر کیا ہے؟ قرآن میں ایک سورہ دہر بھی ہے جو کہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اس وقت ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کہے گا کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اس کی ذات باقی رہ جائے گی. وہ دہر ہے. عصر کیا ہے؟ میری عمر میرا عصر ہے، جو میں نے اس زمانے میں زندہ رہنا ہے وہ میری عمر ہے، وہ عصر ہے. اور ہر انسان کو یہ مہلت دی گئی ہے جو عصر کی ہے. انسان اپنی عمر کی زندگی میں یا نیک عمل کرے گا یا بد عمل کرے گا. تو ہر آن انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً خسارے میں ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش اور جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس مقصد کو نہیں پاتے، نہیں کوشش کرتے، نہیں اس کے لیے جدوجہد کرتے، تو پھر خسارہ ہے. اور یہ خسارہ ایک شخص کے لیے بھی ہے، قوم کے لیے بھی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بھی ہے. اور اس خسارے کی جو عملی شکل ہے وہ ہم کو اس دنیا میں نظر آتی ہے. اب اپنے انڈیویجول کو لیجئے، اپنے آپ کو لیتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے تو میں اپنے آپ کو کامیاب کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر نہیں کرو گے تو خسارے میں ہے. اور اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو وہ شرائط اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے باقاعدہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اب ان لوگوں کی سوا سب خسارے میں ہیں جو 4 کام کریں گے. وہ 4 کام کیا ہے کہ
پہلی شرائط وہ 4 پوری کریں گے. وہ 4 شرائط یہ ہیں کہ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو. یہ 2 شرط کی ایک پیکج ہے، اگلی 2 شرط کا ایک پیکج ہے، اور پھر یہ چاروں باہم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. ایمان لے آئے انسان اور نیک عمل نہ کرے تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان نیک عمل کرے، اس کے پیچھے اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے اوپر ایمان نہ ہو، تو اس عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوں گے ایکم احسن عملا میں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے، معبود مان کے کیے جائیں، اور اس کے خوف سے اور تقوی سے کیے جائیں کہ میں نے اس کو حساب دینا ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 شرائط پوری کرنی ہے. یہ 2 شرائط پوری کرنے کے بعد میری نجات نہیں ہوتی، کیونکہ جو حق مجھ پر واضح ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہے تاکہ تم لوگوں پہ شہادت علی الناس دو، تم لوگوں پر شاہد ہو. تو لوگوں پر شاہد ہونے کے لیے جو حق مجھے حاصل ہوا ہے کہ کائنات کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے جس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں، جس کی طرف جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہی تو وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف میں نے پلٹنا ہے. یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے اپنی ذات سے باہر کم از کم ایک شخص کو. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جوڑے بنائے ہیں، بیوی اور شوہر، پھر ایک خاندان کا یونٹ بنایا ہے. تو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وتواصوا بالحق پہنچائے، اور پھر والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو وہ اپنے لیے آمنوا وعملوا الصالحات اور پھر وتواصوا بالحق اپنی اولاد کو کریں. تو یہ شرائط پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کا یونٹ بنایا ہے، اور ہر شخص پر یہ لازم ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس موقع نہیں تھا. پھر جب یہ حق پہنچایا جاتا ہے تو اس میں مقام صبر آتا ہے. یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اس میں مشکلات آتی ہیں. مشکلات کی مثال دیکھتے ہیں تو دنیا کے سب سے نیک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کی سب سے زیادہ جو کڑی آزمائش ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. تو جب حق کی تلقین کی جاتی ہے تو پھر صبر کا مقام بھی آتا ہے. اور جو شخص یہ شرائط پوری کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ خسارے میں نہیں ہوگا. یہ شرائط انڈیویجول بھی پورا کرتا ہے، پھر گروہ بھی پورے کرتے ہیں، جماعتیں بھی پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک ہی حق ہونا چاہیے اور کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مینڈیٹ پہ میں عمل کر رہا ہوں. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. اب یہ مینڈیٹ ہے ہمارا. اب ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کی جو عمارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اپنے دین کو سمجھ کے ایک عمارت ہم کی بنیاد رکھ رہے ہیں. یہ جو عمارت کی بنیاد ہونی چاہیے یہ بہترین ہونی چاہیے. اس کی بنیاد تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کی رضا ہونی چاہیے. اگر کوئی اور عمارت ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ کھائی کے کنارے پر ہے، اور وہ عمارت ہم کو لے کے آتش جہنم میں گر جائے اور شمار ہوگا ہمارا ظالموں میں. اب یہ عمارت کی جو ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 میں. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو. چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش جہنم میں جا گرے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اب میں نے آپ نے اپنی بنیاد جو عمارت ہے دین کی، جو اللہ تعالیٰ کی ہم نے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اس کی بنیاد ہم نے رکھنی ہے تقوی پر، اللہ کی رضا پر. اور اگر یہ عمارت ہم تعمیر نہیں کرتے تو پھر ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، اور موت کا وقت آ جائے گا اور دل پاش پاش ہو جائیں گے یہ موت کی طرف خوشنودی پہ. اب ایک مسلمان جو ہے جب وہ ایمان لے آیا اور اپنے دین کی عمارت کی تعمیر کرتا ہے تو اس کی تعمیر کے جو عوامل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت میں ہی ہم کو عطا کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا کرتے ہوئے یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اب یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ایک شخص جو پہچانتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے اور میں نے اس کی طرف لوٹنا ہے وہ متقی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اب وہ متقی اس تلاش میں ہے ہم مسلمان ہو کے
کہ ہمیں کہاں وہ ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم اپنے دین کی عمارت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ 5 عوامل ہیں بنیاد رکھنے کے ایمان کے. کیا ہیں؟ یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان رکھتے ایک، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 2، جو نماز قائم کرتے ہیں. نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہے صراط مستقیم، جو اس سے پچھلی صورت میں فاتحہ میں آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم عطا کرو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے غیب پر ایمان لاؤ، نماز ادا کرو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں، صحت بھی نعمت ہے، وہ بھی رزق ہے، بیوی بچے ہیں نیک ہوں وہ بھی رزق ہے، رزق ہے، صلاحیتیں رزق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سالم انسان بنایا ہے، گویائی کی طاقت دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، یہ سب ہمارا رزق ہے. ان سب کو ہم نے مخلوق کی اور نیک کام کرنے میں استعمال کرنا ہے. تو یہ 3 کام ہوئے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر اگلی بات چوتھی، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون 2 باتیں، ایک جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور پچھلے رسول اور کتابیں، ان پر ایمان لاؤ. اور پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھو. اب جو یہ 5 کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. یہی فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے تمہارا رستہ ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے جو قربانی کا بنیاد ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو ملے گی سورہ انعام کی 160 اور 167 میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. توحید خالص تمام امور، چاہے وہ شریعت کے ہوں یا دنیا کے ہوں، ہر عبادت، زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. عبادت ہے تو اسی کی ذات کے لیے ہے، زندگی ہے اور موت ہے تو اسی کے حکم سے ہے، اور ہمیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. تو قربانی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے فرما بردار ہوں. یہ ہے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. اب جا کر کے بات آتی ہے کہ قربانی کیا ہے. قربانی کے مسائل ان سب کو آپ چھوڑ دیجئے، ایک مختصر سی بات سنیے کہ قربانی کیا ہے. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your fair. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کس میں قربانی لازم ہے، کون قربانی کرے، اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، وہ قربانی کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے. ان کے یہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں یا کچھ اور. وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے. اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی، کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یعنی 3 دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں.
थ्रू आउट मदनी पीरियड, फिर भी आप कुर्बानियां करते रहे। तो ये कुर्बानी फिर असल में क्या है? मोहब्बत का इजहार है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास इतना सोना हो, कि इतनी चांदी हो, या इतना बिजनेस हो, या इतना बैंक बैलेंस हो। बस आप देखें कर सकते हैं तो कर लें। एक कुर्बानी भी सारे घर की तरफ से काफी हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत के इजहार के तौर पर अल्लाह ताला ने खुद जो तरीका बताया, क्योंकि आप वैसे भी मोहब्बत के इजहार के लिए तोहफा दिया जाता है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि फलां शख्स को ये चीज बहुत पसंद है, तो आपकी फिर कोशिश क्या होती है कि मैं वो दूं जो उसको पसंद है। इसलिए जब ये बातें की जाती है ना कि गरीबों को रुपया दे देना चाहिए उस दिन, और फलां चीज दे देनी चाहिए, इस पैसे को फलां काम में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, फलां सड़क बनवा लेनी चाहिए, फलां पुल बनवा लेना चाहिए, सब बातें अपनी जगह है। लेकिन आज आपके महबूब को पसंद है कि आप एक जानवर कुर्बान करें। इस सारा साल पुल बनवाएं, सड़कें बनवाएं, जो मर्जी कराएं, लेकिन आज उसको कौन सा तोहफा पसंद है आपकी तरफ से? जानवर कुर्बान करना। क्यों? इसलिए कि आप कागज का रुपया किसी के हाथ में देते हैं ना, तो वो फीलिंग नहीं आती जब आप एक अपने पाले हुए जानवर के गले में चुड़ी पहनते थे। जिन घरों में जानवर पाला जाता है ना, तो उन बच्चों को आप देखें, वो करीब नहीं जाते, उसका गोश्त नहीं खाते कि हमारा प्यारा जानवर जो है कुर्बान हो गया, रोते हैं बाकायदा उससे। और उस वक्त जो दिल की हालत होती है, वो रुपया किसी को पकड़ाने से वो जज्बात नहीं पैदा होते। और ये याद दहानी है मुसलसल, या अल्लाह आज इस जानवर के गले में चुड़ी पहना, कल आपने मुझे तलब किया ना, तो मैं भी हाजिर, मैं अपनी जान भी दूंगा आपको। क्योंकि मोहब्बत में तो फिर कोई भी चीज बचा के नहीं रखी जाती ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे और हर साल कुर्बानी की। इसीलिए आपने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, ऐ लोगों, बेशक हर घर वालों के जिम्मे हर साल कुर्बानी जरूरी। इन्ना अला कुल्लि अहलि बैतिन फी कुल्लि आमिन अदहिया। अभी अलग बात है कि अगर बिल्कुल पैसे नहीं और मतलब नहीं करने के काबिल नहीं कर सकते, तो आइंदा के लिए कोई तरतीब सोचिए इसी तरह की कि जिससे आप कुछ कर सकें। और अगर कोई वुसअत के बावजूद कुर्बानी ना कर सके, तो उसके बारे में क्या फरमाया कि जिसे कुर्बानी करने की वुसअत और ताकत हो और वो कुर्बानी ना करे, वो मुसलमानों की ईदगाह में हाजिर ना हो। अब यह है कि बात हालात वाकई ऐसे होते हैं कि इंसान नहीं कर सकता, कोई जानबूझ के नहीं ऐसे करता, हिम्मत नहीं है। मतलब एक शख्स इस महीने की आमदनी 3000 रुपए है, वो तो बच्चों का दूध भी नहीं पूरा कर पा रहा, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, वो कहां से कुर्बानी करे, चाहे उसका दिल कितना भी रोता हो। ऐसा शख्स क्या करे? ऐसे लोगों को भी अल्लाह ने सवाब से महरूम नहीं रखा। एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरे पास कुर्बानी के लिए तो कोई जानवर नहीं, लेकिन मेरे पास दूध देने वाला एक जानवर है, मेरे घर में एक मसलन गाय या बकरी वगैरह है, उसी को कर दूं? आपने फरमाया नहीं, उसको नहीं करो, क्योंकि इस्लाम जो है ना एक इत्दाल वाला दीन है, दूसरों पे उनकी वसत से बढ़ के बोझ नहीं डालता। आपने फरमाया नहीं, बल्कि तू ईद की नमाज के बाद अपने बाल, नाखून और मुझे कटवा और अपने पोशीदा बाल मूंड ले, बस अल्लाह ताला के नजदीक यही तेरी पूरी कुर्बानी है। इसीलिए हमें क्या हुक्म दिया गया है कि ज़ुल्हज का चांद नजर आने के बाद ना नाखून काटे जाए, ना बाल काटे जाए, ना ही शेव की जाए और ना ही बाल उखाड़े जाए। नो वैक्सिंग, नो थ्रेडिंग, नो प्लकिंग। और ईद की नमाज के बाद क्या किया जाए? क्योंकि आमतौर पर तो क्या होता है, ईद की तैयारी में लोग अपने आप को संवारते बनाते हैं, बच्चों के बाल कटवाए जाते हैं, हजामत करवाई जाती है, लेकिन इस ईद के मौके पर ईद से पहले कुछ नहीं करना। ईद की नमाज के बाद जब दूसरे लोग जानवर काट रहे होंगे, तो आपके पास जानवर काटने को नहीं, तो अपने नाखून काट लीजिए, यही आपकी कुर्बानी हो गई। यानी जिसके पास वसत नहीं, और जिसके पास वसत है कुर्बानी करना है, उसके लिए भी हुक्म है। और हाजी जो हज करने जा रहे होते हैं, तो एहराम की हालत में भी इन बालों को, नाखूनों को आप टच नहीं कर सकते। तो इस तरह हज वाले और कुर्बानी वाले और बगैर कुर्बानी वाले सब एक चीज में तो शरीक हो सकते हैं। यानी अल्लाह ताला हर एक को नेकी का मौका देता है। बहुत से लोग पूछते हैं, इस कुर्बानी में अल्लाह ताला ने वो जो अल्लाह को रुजू करते हैं, हर शख्स को ये मौका फराहम किया है कि वो इस कुर्बानी में शरीक हो जाए। शर्त क्या है कि वो मुसलमानों में से उसने अल्लाह ताला के आगे सरी तस्लीम हम किया हो। तो कुर्बानी की जो बुनियाद है, स्पिरिट ऑफ द स्लॉटर जो है, वो है असलम तो रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के आगे सरी तस्लीम हम कर दो। हमारे 30 मिनट में 7 मिनट बचे हैं, कोई 10 मिनट हमारे शुरू में सेटिंग में ज़ाया हो गए थे। बहरहाल अगर किसी का सवाल है वो मुझसे कर ले, या अपने सवाल जमा करके अदीबा को भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको जवाब दे दूं और आप लोग मुतमईन हो जाएं। बेशक सवालात आपके दिल में आए होंगे और ये सवालात बुनियादी सवालात होने चाहिए। मसाइल के सवालात जो हैं वो हमें कुर्बानी की अहमियत नहीं बता सकते। मसाइल हैं, उनको आप कहीं और से पढ़ लीजिए। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, जो कि मेरे पास उस पर मजमून है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन हमने तो कुर्बानी की बुनियाद को समझा है, और एक अच्छा मुसलमान जो रोज़ क़यामत अल्लाह ताला के सामने कामयाब खड़ा हो और जब इस दुनिया से जाए तो उसका एहतिसाब शुरू हो जाता है, उस एहतिसाब में कामयाब हो जाए। ओवर टू अदीबा। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum to all of you. Am I audible? ओके, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक अहम मौजू के हवाले से और इस पर डिस्कशन करने के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम इस टॉपिक को लेके बैठ सकें और इसको सुन सकें और इसको बयान कर सकें। और माशाल्लाह सर सरशार ने जिस तरह से और जिस खूबसूरती के साथ और जिस हकीकत पसंदी के साथ इस टॉपिक को क्लियर किया है और कुर्बानी के जो हकीकी मकसद को हम पे वाज़ेह किया है, ये जो है नाकाबिले बयान है। ठीक है, तो मैं ज़ाती तौर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इससे
بہت مجھے پرسنلی طور پہ بہت اس سے فائدہ ہوا اور ایمان میں اضافہ ہوا. بنیادی چیزیں جو تھیں ہمارا ایمان جو ہے وہ دوبارہ سے تر و تازہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو عظیم عطا فرمائے سر. اور جن ممبرز نے آج کا سیشن جوائن کیا ہے, میں امید کرتی ہوں اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ سب کو بھی ضرور اس سے فائدہ ہوا ہوگا. چند لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ میٹر نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, جیسے کہ سر نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم نے نہیں چنا کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں, کس مذہب کے پیدا ہوں اور ہماری زندگی کتنی ہوگی اور ہم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے چنا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جو اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں اور یہ جو بیانات ہوتے ہیں اور یہ جو ایک ہمارا ایمان تازہ کرنے کے جو ہمارے پاس مواقع میسر آتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ چیز ایک بار کرنا چاہوں گی کہ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے جنہوں نے یہ سیشن اٹینڈ کیا ہے, اب آپ لوگ ہی اپنے دوستوں کو اور آگے ڈفرینٹ لوگوں کو اپنی فیملی کے اندر, اپنے سوشل سرکل کے اندر, اپنے فرینڈ سرکل کے اندر یہ چیز کلیئرلی ان کو آپ ڈسکرائب ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے, ہمیں یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس طرح یہ جو ہے نا شمع سے شمع جلتی جاتی ہے اور یہ چین جو ہے چین کریٹ ہوتی ہے. تو یہ سب اب آپ پہ, جس طرح سے سر نے بات کی تھی شہادت کی, تو شہادت کی جو نے بات کی تھی کہ گواہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے گواہ بنائے مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں تک پھر جو ہم نے پیغام پہنچانا ہے, پہلے تو ہم خود عمل میں اس چیز کو لائیں گے نا. تو یہ جو شہادت ہے نا, اب یہ آپ کے اوپر آ گئی, اب یہ ہمارے اوپر ہے. اب ہم نے یہ بات ان سے سنی ہے, اب ہم نے یہ آگے لوگوں تک پہنچانی ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو اپنے خیال میں لائیں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے. اور تھوڑا سا میں اپنے آرگنائزیشن کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ بیسکلی جو ہمارا مقصد ہے, ہمارا وی ایم جو ہے وہ بیسکلی اٹس اباؤٹ اسلامائزیشن آف ایجوکیشن لیڈس ٹو اٹرنل سکسیس. یہ ہماری ایک وی ایم اسٹیٹمنٹ ہے, اسلامائزیشن آف ایجوکیشن لیڈس ٹو اٹرنل سکسیس. اور ہمارا جو ایجنڈا ہے بیسکلی لانگ ٹرم ایجنڈا, وہ ہے ایجوکیشنل ریولیوشن تھرو انٹیگریٹڈ اسلامک ایجوکیشن. انشاءاللہ کہ جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے, جو ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو انٹیگریٹڈ اسلامک وے میں جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے اور اس کو پریکٹس کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے جو ابھی تک کا ہمارا لیول ہے, ہم ابھی فرسٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس میں اویئرنیس کے لیول کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو اویئرنیس میں ہماری پوسٹ ہوتی ہیں, ویکلی ہماری پوسٹ ہوتی ہیں, ویک میں 2 دن ہوتی ہیں انسٹا پہ, ڈفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر, جس کے تھرو ہم اسی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, جیسے آج کا آپ نے سیشن اٹینڈ کیا, اور اس طرح کے بہت سے سیشنز ہمارے ہوتے رہتے ہیں, جس کا مقصد ایک تو ہمارا ایمان کی ہماری ایمان کا جو اس کو ریفریش کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ میں ایک انٹیگریٹڈ وے میں چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ لیول میں انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ کورسز اور ٹریننگ سیشنز وغیرہ اسٹارٹ ہوں گے. انٹیگریٹڈ اسلامک کورسز, اس کی پراپر کیٹیگریز ہوں گی جو آپ لوگ ہمارے ساتھ گروپس میں ایڈ ہے, وہاں پہ انشاءاللہ ساری انفو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی جائے گی. اور نیکسٹ لیول میں پھر ہمارے پاس جو ہے ہم اسٹریٹجیز کے اوپر کام کریں گے, پیڈاگوجیکل اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کے اوپر, جو کہ انٹیگریٹڈ اسلامک ہوں گی انشاءاللہ. اس کے اوپر پراپر کمیٹیز بنیں گی, پراپر کام ہوگا, اور یہ ہمارا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے. رائٹ, تو انشاءاللہ پھر اس طرح سے ہم اس کو لانچ کریں گے. ایک میں نے آپ کو شارٹلی جو ہے ذرا روڈ میپ اس کا بتا دیا. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. یہاں پہ کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ از دیر اینی کوشچن؟ عرشی مغل آئی تھنک. اوکے, سو لاسٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ سب نے جو ہے اپنا فیڈ بیک وہ اپنے گروپس کے اندر پرووائڈ کرنا ہے, جو آپ ویبینار والے گروپس کے اندر ایڈ ہے, وہاں پہ آپ نے فیڈ بیک پرووائڈ کرنا. فیڈ بیک میں اپنا آپ نے نام اور ساتھ میں آپ نے اس سیشن سے کیا سیکھا, اور آپ کی اگر کوئی سجیشن ہے وہ آپ نے, یہ تینوں چیزیں آپ نے گروپ کے اندر میسج کرنی ہے, اور انشاءاللہ اس کی بیسس پہ آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے. اور کوئی کویشچن بھی ہے آپ کا تو آپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں, میں سر سے پوچھ کے انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جواب اس کا مل جائے کرے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.